اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی آخری قسط نمبر 16 سنیں گے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ایک سوال پوچھوں کہ عالم اسلام صلیبیوں کے بلاد اسلامی میں ناپاک قدم رکھنے سے قبل جس حالت میں تھا، اس کے برعکس حالات جو ہم نے ابھی دیکھیں اس کی طرف کیسے منتقل ہو گیا؟ جن حالات کے سائے تلے سلطان صلاح الدین ایوبی ان صلیبیوں سے فلسطین آزاد کروانے کی ہمت پا سکا، سور اور یافا کے درمیان پر چھوٹے چھوٹے دائروں میں انہیں دھکیلنے میں کامیاب ہو سکا، انہیں مزید دور دراز علاقوں تک دھتکارنے کے لیے جسے موت نے مزید مہلت نہ دی، یہاں تک کہ یہی شان اللہ تعالیٰ نے اشرف خلیل بن قلادون کی قسمت میں لکھی، جو 1291 میں صلیبیوں کے آخری قلعہ اور پناہگاہ آقا پر قابض ہو گیا۔ شاید کہ اس سوال کا یہی جواب ہے کہ تاریخ بھی ایک طرح سے بہا ہے جس سے کچھ عرصے بعد پیدائش ہوتی رہتی ہے، جس پیدائش کے بعد سنت الہیہ مضبوط ہوتی ہے، اور یہ بالکل انسانی پیدائش ہی کی طرح ہے کہ جب اس تاریخی پیدائش کا وقت واضح قریب آ جاتا ہے تو کوئی بھی اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر کو روک نہیں سکتا۔ بے شک یہ بھی اللہ کی سنتوں یعنی حکموں کا حصہ ہے، ان سے تعصب رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے عورتوں کے رحم سے نومولود بچے دنیا میں آتے ہیں، اسی طرح تاریخ کے رحم سے بڑے بڑے واقعات جنم لیتے ہیں۔ یہ واقعات تاریخی رفتار کے ساتھ ساتھ دوسرے واقعات سے جنم لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کسی حد تک ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں اور ان کے تقاضوں کی فطرت سے واقفیت اور شناسائی حاصل کریں، پھر اسی انداز اور اس نہج پر اپنے خیالات کو ڈال دیں جو ان سنتوں سے مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں۔ نتیجتاً اللہ کی توفیق سے دنیا کی باغ دوڑ پھر انہی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یقیناً یہ کمزور ترین حالات جن سے عالم اسلام گزر رہا ہے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سنت الہیہ کے مطابق عنقریب ایک تاریخی ولادت ہونے والی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نئی پیدائش نیا صلاح الدین ہوگا۔ پھر اس روز خطین کبھی واپس پلٹ آئے گا اور القدس اور فلسطین بھی واپس مل جائیں گے، اور اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد پر خوش ہو جائیں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری برسوں پر یہ ہلکی سی مگر واضح جھلک ہے، اور در حقیقت یہی موضوع ہی پڑھنے پڑھانے کے زیادہ لائق ہے، جو ہر پہلو کو شامل بھی ہے اور مکمل ترین بھی ہے، اور خصوصاً ان کربناک اور غمناک حالات اور ظروف کے تناظر میں جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یقیناً صلاح الدین جیسے زندہ افراد کی تاریخ پڑھنے سے ہی زندگی مل سکتی ہے جو عزائم کو زندہ کرتے ہیں اور نعمتوں کو تیز کر دیتے ہیں، اور پھر یقیناً افراد کو ایک فیصلہ کن زندگی کے لیے مارکہ کرنے پر تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی جہاد و قتال کی تلوار تھام کر پوری دنیا کے مظلوموں کی نصرت اور مدد کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق بخشے، جو ہم ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا بھر کے صلیبیوں اور یہودیوں سے قتال کرتے ہوئے ٹکرا جائیں، تاکہ دنیا پر اللہ کا کلمہ بلند ہو اور صلیبیوں کے ظالم ہاتھ ٹوٹ سکیں، ان کی دہشت گردی ختم ہو، اور ان کے ناپاک جسموں سے بیت المقدس سمیت دنیا کے تمام مسلمان خطے پاک اور آزاد ہوں۔ اور درود السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر، وہ دل جو تمام بہادروں اور لیڈروں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ان لوگوں کے پڑوس میں سے جگہ نصیب فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔